السلام علیکم۔ امریکہ کی اسٹیٹ مشیگن میں رہنے والے اس کسان کو زمین کے اندر سے آخر ایسا کیا ملا تھا کہ جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو ایک ساتھ سر جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کسان اپنے سویابین کے کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اس کی نظر ایسی قیمتی چیز پر پڑی جو بے حد نایاب تھی۔ ناظرین، ویسے تو زمین کے اندر سے ملنے والے نایاب اور بے حد قیمتی خزانوں پر تو ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، مگر اس بار ہم قیمتی خزانوں کے بارے میں نہیں بلکہ زمین سے ملنے والی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس کا آج تک سائنس کو کوئی جواب نہ مل سکا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، 1970 میں کچھ مائنر سائبیریا کی ایک مائن پر 70 میٹر کی گہرائی میں روزانہ کی طرح مائننگ کا کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ماربل سے بنے ایک بڑے تابوت پر پڑی جو زمین کے اندر کافی بری طرح دھسا ہوا تھا۔ ان مائنر نے جب اسے دیکھا تو بغیر وقت ضائع کیے اس کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ تابوت ان کی سوچ سے بھی زیادہ وزنی تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ تابوت باہر نکالنے میں کئی گھنٹوں کا وقت لگ گیا۔ بہرحال اب تابوت باہر آ چکا تھا اور وقت تھا اس کو کھولنے کا، لیکن جو مائنرز اس تابوت کے ملنے پر ہی اتنے حیران تھے ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے کیا دیکھنے والے ہیں۔ جب تابوت کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی باڈی ملی۔ حیرت انگیز طور پر لڑکی کی باڈی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو مرے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے ہیں، لیکن تابوت کے اندر لڑکی کی باڈی کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی جو سب کو کافی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی ہاں، سارے تابوت میں پنک کلر کا پانی موجود تھا جس میں لڑکی کی باڈی کو رکھا گیا تھا۔ مائنرز نے جب وہ پانی دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے لڑکی کی باڈی کو تابوت سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی انہوں نے باڈی کو باہر نکالا تو وہ باڈی فوراً سے گلنا شروع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا علم اتھارٹیز کو ہوا تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس تابوت کو سائنس لیبارٹری میں لے گئے، جہاں انہوں نے اس پانی پر ریسرچ شروع کر دی جس نے سالوں پرانی باڈی کو گلنے سے بچا کر رکھا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس پانی کے ایکچوئل فارمولا چینج ہو گیا ہے جس کو واپس بنانا ناممکن سی بات ہے، مگر ایک بات تو کنفرم تھی کہ جس زمانے کی یہ باڈی تھی اس وقت کے لوگ آج کے وقت سے بھی کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ اور ایڈوانس تھے۔ نمبر 2، ارجنٹینا میں رہنے والا یہ کسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے کھیت سے ایسا بھی کچھ نکل سکتا ہے۔ یہ کسان اپنی زمین پر کام کر رہا تھا کہ اس کی نظر کسی عجیب و غریب چیز پر پڑی جو دکھنے میں کافی بڑی اور کسی ڈائناسور کے انڈے کی طرح لگ رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ کسان نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس جگہ پر کھودنا شروع کر دیا۔ یہ انوکھی چیز زمین کے اندر 3 فٹ تک دھسی ہوئی تھی جس کو کسان نے کافی محنت کرنے کے بعد باہر نکالا۔ جب ریسرچر تک یہ بات پہنچی تو پتا چلا کہ یہ کوئی ڈائناسور کا انڈا نہیں بلکہ 10,000 سال پرانے ایک جانور کے جسم کا حصہ ہے جسے شیل کہا جاتا تھا، اور یہ حصہ جانور اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس حصے کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ وہ جانور ہے جو اس زمین پر 10,000 سال پہلے پائے جاتے تھے اور ان کو گلپٹوڈون کہا جاتا تھا۔ اس سیل کا جب وزن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سیل کا وزن 1100 کلو ہے، یعنی جس جانور کے صرف شیل کا ہی وزن 1100 کلو ہے تو سوچو وہ جانور خود کتنا وزنی ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ناظرین، چلی کے کوسٹل ہائی وے کی ریپیئرنگ کے دوران ایک ایسا پوائنٹ بھی آیا جب ہائی وے کی ریپیئرنگ کا کام روکنا پڑ گیا۔ یہ کام چلی کے اوٹوما ڈیزرٹ میں چل رہا تھا جہاں 120 فٹ کی اونچائی پر ایک چٹان پر 5 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 75 ڈھانچے ملے، اور وہ بھی ویلز کے۔ ورکرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ 120 فٹ کی اونچائی پر جہاں سے سمندر بھی کوسوں دور تھا وہاں ایک ہی ساتھ 75 بڑی بڑی ویلز کے ڈھانچے کیا کر رہے تھے۔ آخرکار جب یہ بات اتھارٹیز تک پہنچی تو انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی جس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ ویلز کے ڈھانچے 20 لاکھ سے 70 لاکھ سال پرانے ہیں، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اتنے سال پہلے ٹھیک اسی جگہ پر سمندر کا ساحل ہوا کرتا تھا، کیونکہ ویلز جب بھی بیمار ہوتی ہیں تو ان کی فطرت ہے کہ وہ ساحل پر آ جاتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ ویلز آخر ایک ہی جگہ پر کیسے آئی؟ بہرحال آج تک اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہ ہو سکی ہیں۔ نمبر 4، امریکہ کی اسٹیٹ مشیگن میں رہنے والا ایک کسان جیمز برسٹل جب اپنی فصل اگانے کے لیے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک عجیب و غریب چیز پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اس جگہ پر کھدائی کا کام شروع کر دیا، مگر اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں تھا کیونکہ وہ چیز زمین کے اندر بری طرح دھسی ہوئی تھی، جس کے بعد مشینری کی مدد لینی پڑی۔ جیسے جیسے کھدائی کا کام ہونے لگا ویسے ویسے وہ چیز زمین کے اوپر نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ معلوم پڑا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی
کھوپڑی ہے۔ جیمز سے جب رہا نہیں گیا تو اس نے مشیگن اتھارٹیز کو اس بات کی خبر بھجوائی۔ جب اس کھوپڑی کو لیبارٹری میں بھیج کر ٹیسٹ کروایا گیا تو معلوم پڑا کہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے اس زمین میں رہا کرتے تھے اور ان کو وولی مومد کہا جاتا تھا۔ دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے ہوا کرتے تھے لیکن یہ بہت ہی خطرناک مانے جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جانور ٹھنڈے اور طوفانی علاقوں میں رہنا پسند کرتے تھے لیکن وقت کے گزرتے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل اس دھرتی سے ہی ختم ہو گئی۔ نمبر 5۔ فرینڈز، یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو زمین میں دھسی عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزیں ملتی ہی رہتی ہیں، لیکن چونکا دینے والا واقعہ تب پیش آیا جب 2012 میں افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کے مقابلے کئی گنا زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کا قد لمبا ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے گزرتے گزرتے انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہو گیا اور یہ ڈھانچہ بھی آج سے ہزاروں سال پہلے کسی انسان کا ہی تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند عجیب و غریب چیزیں جو غلطی سے ہم انسانوں کو مل گئیں، جن کے بعد ہمیں کئی راز جاننے کو ملے۔ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔